قید سے نکلنے کو پرتول رہے ہیں۔ ممکن ہے آنے والا انسان وقت کی قید سے آزادی پا سکے، لیکن دنیا کی حیرت اور حسن سے آزادی پانا تب بھی ممکن نہیں ہوگا، بلکہ اس کائنات کی ایسی حیرتیں انسان کی منتظر ہوں گی جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ہی حیرتوں کے پردے فاش کرنے کے لیے ہم سجاتے ہیں آپ کے لیے ایک امیزنگ دنیا۔ آج آپ امیزنگ دنیا میں دیکھیں گے اصلی سپر مین، لٹھ بردار لوگوں کا گاؤں، ایک بستی جسے سبزہ نگل گیا، جرمن روتن ورک، سمندری ستارہ، فرینچ وینس، پہلے تو قصے کہانیوں میں قالین پر اڑتے دیکھا گیا اور سنا گیا تھا، یا پھر فلموں میں سپر مین کو، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب جیتے جاگتے انسان جنگی جہازوں کی رفتار سے کھلے آسمان میں اڑتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، دبئی کی بلند و بالا عمارتوں کے اوپر سے اڑان بھرنے کے بعد اب ان اڑنے والے انسانوں نے جنگی جہازوں کے ساتھ اڑ کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جیٹ مین وینس ریفٹ اور فریڈ ویگن جیٹ پیک پہن کر بادلوں میں خطرناک کرتب پہلے بھی دکھا چکے ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ آج سے کچھ سال پہلے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جنگی جہازوں کی ہمراہی میں اڑ سکے گا۔ جہازوں کے مقابلے میں بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہوئے یہ دو انسان وہ ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ ممکن ہے انسان آنے والے وقتوں میں جیٹ پیک لگے یہ لباس پہن کر ملکوں گھوما کرے، اور ایسا ہی کوئی لباس پہن کر اس دنیا سے کسی اور سیارے کا سفر بھی اختیار کرے۔ کراٹے اور مارشل آرٹ کے ذکر کے ساتھ ہی چین کا نام ذہن میں ابھرتا ہے۔ چینی لوگ مارشل آرٹ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین دنیا میں سب سے زیادہ مارشل آرٹ سے وابستہ لوگوں کا ملک ہے۔ چینیوں کی اکثریت مارشل آرٹ سیکھتی ہے، لیکن چین کے مختلف علاقوں میں سیکھنے والوں کی شرح مختلف ہے۔ لیکن چین میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں 100% لوگ مارشل آرٹ سے وابستہ ہیں اور مارشل آرٹ میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ وسطی چین کے ضلع تیانژو میں واقع ایک گاؤں کا نام کنگشی ڈانگ ہے، اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں ڈانگ قبیلے کے افراد رہتے ہیں، جو چین کی 56 نسلی اقلیتوں میں سے ایک ہے۔ باقی چین سے کٹے ہوئے اس گاؤں کا ہر باشندہ کنگ فو مارشل آرٹ کے ایک انوکھے سٹائل کا ماہر ہے، اور ان کے پاس ہمہ وقت ایک خفیہ ہتھیار ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے باشندوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ کاشتکاری کے علاوہ ان کا صرف ایک ہی مشغلہ ہے،
اور وہ ہے مارشل آرٹس۔ گاؤں کا ہر شخص فارغ وقت میں صرف مارشل آرٹ کی مشق کرتا ہے۔ اس گاؤں میں مخالف سے نمٹنے کے لیے زیادہ ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر لاٹھی اور ترشول بطور ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرف سے اس گاؤں کو ترک کر دیے جانے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے فطرت آگے بڑھی۔ اس شہر کی بنیاد 13ویں اور 14ویں صدی کے میلاد پر رکھی گئی۔ ہوتوان چین کی ایک ایسی بستی جسے سبزہ نگل گیا۔ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن یہ حرف بہ حرف درست ہے کہ ہوتوان کو سبزے نے نگل لیا۔ ہوتوان کی بستی شنگھائی سے 65 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اسے 1950 میں ماہی گیروں نے آباد کیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب لوگ روزگار کی تلاش میں ایک ایک کر کے ہوتوان کو خیر آباد کہتے گئے اور یہ گاؤں مکمل غیر آباد ہو گیا۔ انسانوں کی طرف سے اس گاؤں کو ترک کر دیے جانے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے فطرت آگے بڑھی اور اسے کچھ ایسی خوبصورتی بخش دی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہوتوان نامی اس گاؤں کے غیر آباد ہونے کے بعد خودرو جڑی بوٹیاں اور درخت یہاں اس قدر بہتات سے آ گئے کہ انہوں نے سڑکوں، پگڈنڈیوں، حتیٰ کہ گھروں کی دیواروں اور چھتوں تک کو سبزے سے ڈھانپ دیا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہ پودے اور جھاڑیاں اس گاؤں کو کھا گئے ہوں۔ منظر عام پر آنے والے فضائی مناظر سے گاؤں کے مکانات شاذ ہی نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سرسبز و شاداب خودرو جڑی بوٹیاں اور بیلیں اگی ہوئی ہیں جو عجیب روح پرور نظارہ پیش کرتی ہیں۔ گاؤں والے تو روزگار کے لیے اسے چھوڑ گئے تھے لیکن فطرت نے اسے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں سیاح اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جرمنی کے سب سے خوبصورت اور چھوٹے شہروں میں شمار ہونے والا روتھنبرگ اوب ڈ اکٹوبر نامی شہر نیوربرگ سے تقریباً 100 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی آپ ماضی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اس شہر کی بنیاد 13ویں اور 14ویں صدی کے میلاد پر رکھی گئی۔ ایک وقت یہ شہر جرمنی کے بڑے اور گنجان آباد شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس شہر کی آبادی لگ بھگ 6000 نفوس پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ انتہائی خوبصورت شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مضبوط تاریخی پس منظر اس شہر کی قامت میں اضافہ کرتا ہے۔
और दुनिया भर से सयाह इस पेचीदा और बारीक गलियों वाले इस किला नुमा शहर की जियारत को जरूर हाजिर होते हैं। ये शहर सयाहत पर इन्हिसार करता है और सयाह यहाँ आकर 14वीं सदी की तामीरात को न सिर्फ करीब से देखते हैं बल्कि इन इमारात में रिहाइश का एहसास इन्हें तारीख से जोड़ देता है और सयाह इस एहसास से खूब लुत्फ भी लेते हैं। समंदरी सितारा बगैर दिमाग के अपनी सारी जिंदगी बसर करता है। ये शहर इतना छोटा है कि आप वन गो में बगैर थके इस शहर के गिर्द टहलते हुए अपना चक्कर पूरा कर सकते हैं। स्टारफिश कहने को तो एक मछली है, लेकिन इसे समंदरी सितारा कहा जाए तो बेजान ना होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये समंदरी सितारा बगैर दिमाग के अपनी सारी जिंदगी बसर करता है। स्टारफिश की लगभग 1500 इक़साम दुनिया भर के समंदरों में पाई जाती हैं। इसकी तमाम इक़साम ही दरअसल शिकारी मछलियों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इन तमाम के शिकार का अंदाज एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। इनमें से एक स्टार गेजर फिश भी है, जो समंदर की गहराई में पाई जाने वाली एक ऐसी हैरत अंगेज मछली है जो शिकार को धोखा देने के लिए अपने आप को रेत के नीचे छुपा लेती है। कहते हैं कि स्टार फिश समंदर के अंदर मौजूद चट्टानों को चाट जाती है। यही वजह है कि समंदर में मौजूद चट्टानों की हिफाजत के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो समंदर के अंदर जाकर स्टार फिश की निशानदेही करता था और इसे कत्ल कर देता था। इस रोबोट को स्टार फिश किलिंग रोबोट के नाम से जाना जाता है। ये छोटा शहर जो फ्रांस का बहुत ही पुरकशिश शहर कहलाता है और दुनिया भर से यूरोप आए हुए लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये छोटा शहर भी कभी बड़े तारीखी मंजरनामे का अहम हिस्सा रहा है। पतली और पेचीदा गलियों पर मुहित ये छोटा सा शहर दरअसल अपनी तंगी के बावजूद दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब रहा है। ये शहर इतना छोटा है कि आप वन गो में बगैर थके इस शहर के गिर्द टहलते हुए अपना चक्कर पूरा कर सकते हैं। ये शहर 13वीं और 14वीं सदी की बुलंदोबाला इमारतों पर मुश्तमिल है। चंद गलियों और घरों पर मुश्तमिल इस शहर में
एक चर्च, एक लाइब्रेरी और जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए एक जनरल स्टोर भी मौजूद है। सब्जी और फलों के लिए एक छोटी सी मार्केट भी देखने से ताल्लुक रखती है। हैरत अंगेज बात ये है कि इतना छोटा होने के बावजूद ये शहर देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। अभी इंसान ने वक्त से आजादी नहीं पाई, इसलिए वक्त की कैद को मद्देनजर रखते हुए हैरतों की इस लड़ी को यही रोकते हैं। और इंतजार करते हैं अगले हफ्ते का, जहां से हैरतों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है।